بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. تشریف فرما مہمانان اعزام اور ادارے کے اساتذہ کرام اور ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی جس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا. ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میری تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہے. بارگاہ ہستی میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات مجھے صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نوجوان دوستو، آج کے نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، اس سے مقابلہ اور دفاع کی کیا تدابیر ہے، ان کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے. لیکن سر دست دور حاصل کے بعد شدید فتنوں کا اجمالت اور بعض کا تفصیلاً ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں، وہ اسباب کے جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور امت مسلمہ کے دامن عزت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے ضمن عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گنڈے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت ماننا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں وقت ضائع کرنا، LCD موبائل پر فواحشات اور حیاسوس مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا سننا، موبائل دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ننگے سر گھومنا پھرنا، گلا بازو اور پیٹھ کا کھلا رہنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، دفاتر میں نامحرموں کے ساتھ کام کرنا، بے پردہ بازاروں میں جانا، نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شوقیہ کرتا پہننا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا. الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جاری و ساری ہیں. محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا. جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کام کر دیا ہے، جسے لوگ موبائل LCD سے یاد کرتے ہیں. حضرات،
ایک دور وہ تھا کہ گانا بجانا ناچنا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا مایوس شمار ہوتا تھا. اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تو درکنار کم درجہ کے لوگ بھی اس کو بے حیائی اور برا فعل یقین کرتے تھے. کیا کسی کی شرم و غیر اس بات کی اجازت دے سکتی تھی اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بیٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں. لیکن افسوس اور افسوس کی آج ہر شہر میں، ہر محلہ میں، ہر گاؤں میں، ہر گلی میں، ہر کونے میں ایک نہیں کئی موبائل ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے بول نظر آتے ہیں. مالدار غریب سبھی اس بیماری میں مبتلا. موبائل دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے. کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانے بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہے کہ آپ کی امت ہے اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس فلمیں بناتے ہیں، دیکھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کے موبائل دکھائی دیتے ہیں، LCD دکھائی دیتے ہیں، جن سے موبائل پروگرام اور فلمیں آتی ہے اور یوں کہا جاتا ہے موبائل دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، موبائل دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، موبائل دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، موبائل دیکھنے سے کارخانوں کی پیداوار کا پتہ چلتا ہے، موبائل دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہ ملتی ہے، موبائل دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، موبائل دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں. افسوس ایک حرام اور ناجائز چیز کی اس کے فوائد بیان کر کے جائز سمجھا جاتا ہے. میرے بھائی جن فوائد کو شمار کرایا گیا ہے دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. یاد رکھیے موبائل کو خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں، مردوں اور بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بے حیائی کیسی غالب ہوتی ہے، معاشرہ کس قدر تباہ و برباد ہوتا ہے، خاندان کے تمام افراد ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں، حیا شرم چاہتی ہے، ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اس میں فحاشی، عریانیت، شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے کہ ماں باپ، بہو بھائی، بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ، بہو بھائی، بیٹیاں، ساس، داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہو، بوس و کنار ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا. میرے بھائیو، اس لیے میں آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے اندر خوف خدا پیدا کریں، اپنی جوانی کو رضائے الہی کے کاموں میں صرف کریں اور اپنے آپ کو خود اور دوسروں کو بھی گناہ کے کاموں سے بچائیں. دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم.